وہ ہر سیدھی چیز کو الٹی دیکھ رہے ہیں. جو مظلوم ہے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے وہ مظلوم ہے آدمی کی نگاہوں میں. اس سے بڑی ناانصافی تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی کہ جو اس وقت میڈیا جو ہے وہ کر رہا ہے. آپ دیکھیں، میں نے دیکھا انٹرنیٹ کے اوپر میرے پاس موجود بھی ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، یہ پر انگلینڈ سے چھپا ہوا انسائکلوپیڈیا ہے جو تمام دنیا میں اس کو بہت معتبر مانا جاتا ہے اس کو، اور اس کے ذریعے سے لوگ حوالے دیتے ہیں اور بہت زبردست اس کی اہمیت مانی جاتی ہے. تو اس میں جو انہی نے اس میں لکھا ہے، وہ تو آتنکواد کی جو آپ ڈیفینیشن وغیرہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگی، معلوم ہے سب کو کہ جو بے گناہوں کو مارے، جو دیہات عوام کو مارے، جو بچوں کو مارے، جو ان کو ڈرائے، ان کو دھمکائے، اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان کو تباہ برباد کر، یہی آتنکواد ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، جو امریکہ کر رہا ہے. یہ سب کے سامنے پیش نظر. دیکھیں اس پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں دیکھ لیں، واٹ از ٹیررزم، وہ لکھ کر کیا کلک کریں. اس کے بعد جو اس برطانیہ کا یہ ہے انسائکلوپیڈیا، وہ لکھ رہا ہے کہ سب سے پہلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہودیوں نے بنائی تھی. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا لکھ رہا ہے کہ سب سے پہلی ٹیررسٹ جو تنظیم بنائی تھی وہ یہودیوں نے بنائی تھی، اور جس کا نام انہیں رکھا تھا زیلٹس. یہ اس زمانے میں بنی تھی کہ جب روم کے بادشاہوں نے، تو پہلے یہودی تھے بعد میں عیسائی اختیار کر لی تھی، تو یہودیوں نے ان کے خلاف یہ تنظیم بنائی تھی جس پہ حکام کو مارنا اور جو عیسائی مشنریز سے ان کا قتل کرنا اس میں تھا. تو پتہ نہیں کتنوں کو انہوں نے عیسائیوں کو قتل کیا اس تنظیم کے ذریعے سے، جس کا نام تھا زیلٹ، اور جس کو ہبرو میں کہا گیا ہے شکاری، اور جس کے معنی ہیں ہیمر کے، یعنی ہتھوڑا. تو سب سے پہلی دنیا میں جو آتنکوادی سنگٹھن بنا ہے وہ ماشاءاللہ یہودیوں ہی نے بنایا. سب سے پہلے جو بے گناہوں کو مارا ہے وہ سب سے پہلے بھی یہودیوں ہی نے مارا ہے. اور یہ یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یہ پوری تصویر اس کی موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ صرف مارنا ہی آتنکواد نہیں ہے بلکہ ہیٹ اسپیچ بھی آتنکواد میں آتا ہے. لوگوں کو بھڑکانا بھی آتنکواد میں آتا ہے. وہ بھی آتنکوادی ہے جو ہیٹ اسپیچ ہے، وہ بھی آتنکوادی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈاکستا کی جو صاحب جو پکڑ کے فوراً چھوڑ دیے گئے، ان پر بھی آتنکواد کا مقدمہ ہونا چاہیے. یہ بھی آتنکوادی ہے کیونکہ جو دوسروں کو بھڑکائے، وہ کسی مذہب کے خلاف بات کرے، وہ بھی آتنکوادی ڈکلیئر کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی دفعوں میں تم کو لگا کر اس کی دل کی ضمانت ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود آتنکواد کو بڑھاوا دے رہے ہیں. ان آتنکوادیوں کو جلدی سے آزاد کروائیں. لہذا ہماری گزارش ہے کہ ان کے پر آتنکواد کا مقدمہ چلنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے جو کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی، تو میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بالکل نہیں. ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید میں جس کو کہا جاتا ہے صاحب کہ مسلمانوں میں ہے کہ مار ڈالو، ختم کر دو، گرد کاٹ دو، فلاں کو مار دو، فلاں کو ختم کر دو، کوئی کافر بچتا نہیں چاہیے، کوئی غیر مسلم بچتا نہیں چاہیے. یہ اسلام کی فکر ہے نہیں. اب قرآن مجید کی ایک آیت سنا، ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مامنہ. تلوار چل رہی ہو، گردنیں کٹ کر کے گر رہی ہوں، خون بہ رہا ہر طرف خون کے فوارے بہ رہے ہوں، جنگ ہو رہی ہو. سنیے غور سے سنیے، ہمارے پنڈت جی موجود ہیں، ان کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. زبردست غیر مسلموں سے جنگ ہو رہی ہو، مسلمان اس سے بھیڑے ہوئے بالکل. اب قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ کوئی بھی غیر مسلم اسی بھڑکتی ہوئی جنگ میں، اس بھٹتے ہوئے شعلوں میں جب سر کٹ کر کے گر رہے ہوں، ایک دم سے کسی تمافت آ کر کہہ دے کہ میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں، میں اسلام کی تعلیمات سمجھنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، قرآن نے حکم دیا فوراً اپنی تلوار روک لو، فوراً اپنی تلوار روک لو اور لے جاؤ اپنے ساتھ، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کے سامنے قرآن پیش کرو، اس کے سامنے قرآن پیش کرو، اسلامی تعلیمات اس کے سامنے پیش کرو. اگر وہ مان لیا اس نے اور مسلمان ہو گیا تو تمہارا بھائی ہے.
اگر مان لیا اس کو مسلمان ہو گیا تو تمہارا بھائی، پھر سنیے، اگر اس نے نہیں مانا اور اس نے یہ کہہ دیا اسلام تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بہت توجہ رہے، قرآن تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، میں مسلمان نہیں ہوں گا، تو اب کیا کرو؟ قتل کر دو، مار دو، گلا کاٹ دو۔ قرآن کہہ رہا ابلغہ مأمنا، اس کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو جہاں اس کی حفاظت ہوتی رہے۔ مارنا نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ، اگر کہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قتل نہیں ہو سکتا ہو، مارا نہیں جا سکتا ہو، اس کو محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے علی کی اکیلی ذوالفقار تمام لشکروں کے لیے کافی تھی، جب مخالفت کریے یہ اکیلی آیت کافی ہے جو ہر مخالف کے منہ کو توڑ سکتی ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ جس میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کی گئی ہے، اور اس میں اعلان ہوا کہ ایک بھی بے گناہ اگر تم نے قتل کیا۔ اب ایک چیز جلدی سے عرض کر دوں آپ کے سامنے، 29 ستمبر کو ایک کمیشن ہے، یو ایس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، 29 ستمبر کو اس نے رپورٹ دی ہے۔ جو پاکستان کے بارے میں رپورٹ دی ہے وہی ہندوستان کے بارے میں رپورٹ دی ہے، اور اس کی رپورٹ کو امریکہ مانتا ہے، امریکی حکومت کی آرگنائزیشن ہے۔ پاکستان کی اس نے رپورٹ دی ہے کہ وہاں اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اقلیتوں پر ستم ہو رہا ہے، احمدیہ وہاں مارے جا رہے ہیں، عیسائی وہاں مارے جا رہے ہیں، کرسچن وہاں مارے جا رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو گرایا جا رہا ہے، ان کے گرجاؤں کو گرایا جا رہا ہے، ان کے لیے غلط مقدمے ہو رہے ہیں، ان کی باپ لیچی ہو رہی ہے۔ یہ سب پاکستان کے لیے اور کیا خطرناک دیش ہے۔ اور عجیب بات کہ جس امریکہ کی تم حمایت کر رہے ہو، جس کے کہنے پر حزب اللہ کو تم آتنکوادی کہہ رہے ہو، جس کے کہنے کے اوپر حسن نصراللہ کو آتنکوادی کہا جا رہا ہے، وہی رپورٹ انڈیا کے لیے بھی دی ہے اس نے۔ سیم رپورٹ، وہی لفظ ہیں جو پاکستان کے لیے استعمال کی ہیں، وہی لفظ انڈیا کے لیے استعمال کی ہیں کہ یہاں بھی اقلیتوں پر قوت ہو رہا ہے، یہاں پر اقلیتوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہیں گرائی جا رہی ہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ بالکل وہی لفظ جو پاکستان کے لیے ہیں وہی ہندوستان کے استعمال کی گئی ہیں۔ تو جب ہر امریکی رپورٹ مانتے ہو تو اس رپورٹ کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ سوال یہی ہے، پوری توجہ ہو جاؤں گا۔ ارے یہی امریکہ جو ہے وہ حزب اللہ کو آتنکی کہہ رہا ہے، نصر اللہ کو آتنکی کہہ رہا ہے، تو اس کو آپ جھٹلا رہے ہیں، اس کو آپ مان رہے ہیں، اور یہاں پر اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو دو ہی چیزیں، یا تو دونوں چیزیں سچ ہوں گی یا دونوں چیزیں جھوٹ ہوں گی۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو حزب اللہ کے لیے امریکہ کا رپورٹ بھی جھوٹ ہے، اور اگر وہ سچ ہے تو اس کو بھی سچ مانو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے جھوٹ بولا ہے، اور امریکہ ہندوستان کے لیے بھی جھوٹ بول رہا ہے اور حزب اللہ کے لیے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ایک بات جو ہے بہت ضروری۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے